جس کو سب پتہ ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کرنا، اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں، ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟ آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. فلاسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے، دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیا، اسے توڑ کر دکھائیے. اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے، جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہیں؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے؟ کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے. اس کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنے نہیں، وہ سسٹم ہے ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. اومنی پوٹنٹ ہے. یہ دنیا چل کیسے رہی ہے اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے. گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے، بچہ نیلا ہو جاتا ہے، غریب کا بچہ، اس لیے کہ وہ پاس علاج نہیں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری، اگر وہ ہے بھی. یہ دنیا ناانصافی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے بھری ہوئی. اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے، آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے، پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی. یہ آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے
اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پیٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس کی مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ دو فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا, دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر جواب سنا ہی نہیں, آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایم سی کیوز دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایون رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں, یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایون نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا, جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی, کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 بلین فری ولز آر موونگ آن دس پلانٹ. 7 بلین فری ول. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. یہ کہنا کہ اور اس کو سزا ملے گی. تو اب نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹیولی وداؤٹ گاڈ؟ بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ہاں, اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے. دیکھیں 2 ورلڈ ویو ہے, ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو, ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے. بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں, لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے, کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے, چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیا
کہ گاڈ مرسیفل ہے کیوں نہیں روکتا. یہ میں نے بتایا کہ یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ گاڈ کو صرف مرسیفل اور اومنیپوٹنٹ سمجھتے ہیں. گاڈ کے صرف یہی 2 ایٹریبیوٹس نہیں ہیں, گاڈ کے کئی سارے ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سے الحکیم بھی ہے آل نوئنگ بھی ہے. لہٰذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے, وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے, اسے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کے لمیٹڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ڈاکٹر برا ہے. لیکن جب آپ براڈر پکچر کو دیکھیں گی, آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے, ہمیں اتنا نظر کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے, پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے. تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی. آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ نوٹیفیکیشن دے دینا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استتو نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک, تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے. ارے میرے بھائی, آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں, تو انسان کی بات کر رہے ہیں. تو پھر جب میں انسان کی بات کر رہا تھا آپ نیچر کی بات کرنے لگ گئے. فری ول دیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اگر فری ول نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہمیں روبوٹ بنا دیا گیا. وہاں پر غازہ میں قتل ہونا یہ انسانوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے, فری ول کے استعمال کا نتیجہ ہے. گاڈ اس کا حکم نہیں دیتا, اس سے روکتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ کے لیے کانسیپٹ کلیئر نہیں بھائی, آپ نے تو بتایا تھا انجیکشن لگانے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے, یہ انجیکشن لگا. سر آپ ایسے ریٹورک اسٹیٹمنٹ دیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے رہیں گے. دس از اے ریٹورک اسٹیٹمنٹ, دس از ناٹ اے لاجیکل آرگیومنٹ. سر آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلسفیکلی بات کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہی ہیں. آئی اگری, بہت غلط ہو رہا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. اور کیوں روکنا ہے, وہ غلط کیوں ہے, ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف عورت نہیں کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا, یہ مورالٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے. ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے. میں اگر میرے جملے سے یہ مدنیات نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں. یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی, ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, میں مان رہا ہوں, بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ایک سیکنڈ میں اپنی You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? آپ کو ایک بات بتاؤں, ہے نا, مانتی ہے نا, تو اب آپ کے پاس اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اگر ایک انسان اس فری ول کا استعمال کر کے غلط کام کر رہا ہے اور بچ کے اچھی زندگی گزار کے نکل جا رہا ہے, اس کا کوئی ریکمپنس نہیں ہے. ہمارے ورلڈ ویو میں جو انسان غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی ریکمپنس یعنی اس کا برا بدلہ ملنا ہے, اور جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو صحیح بدلہ ملنا ہے. لہٰذا جو فری ول ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک خدا نے مہلت دی ہے. ایسا نہیں کہ چھوٹ دے دی, جو کرنا ہے کرتے رہو ہمیشہ. وقت آئے گا جب ایگزام کا ٹائم ختم ہوگا تب ریزلٹ آئے گا, دوران ایگزام زبردستی آپ کو نہیں بتایا جائے گا. ارے بھائی ایک سیکنڈ, سوال مفتی صاحب کہ اگر جو ہو رہا ہے فری ول سے ہو رہا ہے, اور ایک دن بروز قیامت انصاف ہوگا محشر میں وغیرہ وغیرہ, تو دعا کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ دعا مانگتے ہیں اس کے مطلب ہے ابھی بھی اس نے یہ ڈپارٹمنٹ رکھا ہے کہ میں روزمرہ کی زندگی میں بالکل بالکل ہی کین. تو تم کین ہو, تم مجھے نوکری دلا دیتے ہو, میرے بیٹے کو گرین کارڈ دلا دیتے ہو, اور 45,000 بچے مرتے انہیں روکتے نہیں ہو. نہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ظالموں کو کبھی پکڑ ہی نہیں ہوتی ہے؟ ارے جو بھی پکڑ ہوگی وہ بچے روتے ہیں. بالکل, دیکھیں میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا تھا کہ جناب جاوید صاحب صرف ایموشنل آرگیومنٹ دیں گے. دس از این ایموشنل آرگیومنٹ. یہ چھوٹے اس کے پیچھے کا وزڈم کیا ہے میں نے بتایا. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا, تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ
الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بس الا اللہ کے اوپر آ جائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں، کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہے. تو ہم ان کو دو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے، کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کے اوپر. تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں، کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں. آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے، اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. چلیے کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف، موت، دکھ، معذوری ہوتی نہ، اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے. یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے، جانور کو ماریں، پودے کو ماریں، پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے. تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے. ہاں، خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا، لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا، میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر اگلی بات بعد میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا، آخرت کی زندگی نہ ہوتی، تو یہ سارے اعتراضات جینوئن تھے. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا. ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ، کوئی اور طریقہ ہوتا، بیماری نہ ہوتی، دکھ نہ ہوتی، اور کون سا طریقہ ہے جس کے نہیں. ذریعے ایتھسٹ تو آزمائش کو کیوں مانے؟ وہ تو آزمائش ماننے کے محتاج نہیں ہے ہماری بات، کیونکہ آزمائش کیوں خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری. ہاں، یہ تو اس نے طے کیا ہے نا. نہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا. وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا؟ کیوں کیا اس نے؟ خدا تو کیا؟ تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا. وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں، پھر ہم سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا، عورت کیوں نہیں کیا. ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا، مجھ سے پوچھ لیتا، ایک دفعہ مشورہ کر لیتا. تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے، اس کی ول کے اوپر بات کریں گے، تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر، تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا. اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا، یہ قرآن میں کلیئر ہے جی. یہ سورۃ الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا. کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں، ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. اچھا تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں، یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. وہ تو خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر خدا کو خدا مان لے اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گے. علی بھائی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کو کہ مجھے اتفاق ہوا ہے تھوڑا پچھلے دنوں دیکھنے کا، یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا، بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں ہمارے، تو ایتھسٹ کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں نا وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ولیم کریگ لین. آپ ان کو جانتے ہیں غالباً؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں. تو لیکن وہ اسلام پر جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے، اور میں ڈاکٹر، وہ کہتا ہے جی میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لیونگ کا کنسیپٹ ہے. وہ اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے نا دنیاوی مثالوں کے ذریعے. اگر گاڈ آل لیونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کو کوئی ترس نہیں آتا اس عورت کے اوپر، کے اس کے بچوں کے اوپر. اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اگر ان کی آل لونگ گاڈ کو مان لے وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا، پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات جو
ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ نہیں رہا. انہوں نے کی ہیں ان کی ہاں، ڈیبیٹس تو ہیں صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ جی جو سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے. اسلام میں دونوں رخ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے، اور یہی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. اچھا دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں نا، آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے نا. عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوند بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، تو وہ اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس باعث سے ہی گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتا ہے. آل لونگ والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان، مانتے ہیں نا. قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے، اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اسے پیار کرتا ہے. کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں؟ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو، جب دوسری پہ بھی مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چوک لیتا ہے. یہ ساری زبانی کلامی گلان ہے، پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیا کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کرتا ہے، میری بیوی کو بھی قتل کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں کہے گا. وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ لیں گے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی. خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا، تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے. نظر آتا ہے. ہاں. اچھا آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور ماشاءاللہ سے انجینئر بھی ہیں، تو فزسسٹ جو بہت بڑے بڑے فزسسٹ ہیں جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے یا ڈاکٹر ادبائی وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کا تو چلو اعلانیہ ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، تو اب نہیں مانتا نا، پہلے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں وہ اس لیے کہ وہ تھیوری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں، تھیوریٹیکل فزکس پہ نہ آئیں، اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں. جو فزیکل فینومینا آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا جی، ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں. تھیوریٹیکل فزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فزکس ہے بیسیکلی جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے انہی کی میتھمیٹیکل ماڈلز بنائے گئے ہیں نا. تو تھیوریٹیکل باتیں عام بندوں کو تو فارمولے بھی نہیں سمجھ آئیں گے. شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے، 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے سومرفیلڈ کی تھیوری کیا ہے، ردرفورڈ کا ماڈل کیا ہے. عام بندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آئے گی. لیکن عام آدمی کے سامنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو انسان کی کسپرسی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم سارے دنیا کے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچرز کو یوز کر کے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈا، سمپل ایک انڈا، یہ ہم توڑ کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو دیتے ہیں، اس کے لیسدار مادے سے ایک چوزا بنا کے کو بتا دیں فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ جتنی فزکس کی ایکویشنز ہیں یہ تو صرف بتاتی ہیں کہ یہ کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ رولز تو بانی نہیں ہیں ان چیزوں کے. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو وہ نہیں ہوتا. کیا اس قانون نے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ نہیں. تو ہم تو بات کریشن کی کر رہے ہیں نا. اصل سوال یہ ہے، اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں سائنس کو کہ جنہوں نے اپنی عاجزی مان لی ہے. سائنس کی ترقی اسی دن شروع ہوئی ہے، فلسفے کی ہی ماڈرن فارم ہے نا سائنس.
سائنس کی ترقی یا فلسفے کی ترقی اس حالت میں کہ وہ سائنس میں کنورٹ ہوگی اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن سائنس نے یہ بات مان لی کہ جو 3 سوال ہیں وٹ، وائی اور ہاؤ، اس میں سے صرف ہم 2 سوالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ، کیسے ہو گیا؟ سائنس کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے، اسی میں تو پوری قیامت مضمر ہے. لیکن سائنس نے پہلے ہی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمارا سوال ہے ہی نہیں، ہم نے مانا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے. کائنات میں ہر چیز دوسری کو اپنی طرف جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کشش کرتی ہے، جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے، اور انورسلی پروپورشنل ہے اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دا سینٹرز آف 2 ماسز. تو وہ یہ جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر لیا، یعنی بلی نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس نے کبوتر نے، کہ بلی غائب. بلی تو وہیں پہ موجود ہے. اچھا علی بھائی، ایک آپ یہ مطلب ہے صلاحیت رکھتے ہیں یا اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم بات فلسفے پہ نہیں آنے دیں گے؟ شرط یہ ہوگی کہ آپ وہ آتی فوراً فلسفے پہ تو نہیں آئیں گے نا. پھر وہ شرط حمزہ صاحب نے ان پہ چڑھائی کی ہے نا، وہ فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہی کی ہے نا. ظاہر ہے حمزہ کو تو سائنس نہیں آتی. نہیں، انہوں نے یہ کہا نا، وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں قرآن کی فلاں جو آیت ہے نا وہ جناب ایم تھیوری سے ریلیٹ کر رہی ہے. کہتے ہیں مجھے بتائیں ایم تھیوری ہے کیا؟ یہ بھی مسلمان بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا جی. کئی چیزیں جو ہیں وہ واقعی صحیح بات ہے، پہلے ایم تھیوری کو سمجھیں کہ ایم تھیوری ہے کیا چیز ہے، اس کے بعد ہی کوئی بات کر سکتے ہیں نا. نہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کے سامنے اتنے بڑے سائنٹسٹ کے سامنے بیٹھنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جرت والی کون سی بات ہے، میں بالکل تیار ہوں. نہیں، اب ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں کو کیا یہ ایم تھیوری کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. نہیں، ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہود بھائی میں یا باقی لوگوں میں، کہ وہ ایم تھیوری آپ کو پہلے سمجھائیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. میں نہیں ان کو متکبر سمجھتا، جتنے ہیں اس طرح کے لوگ جو آج کل سنا وہ لاہور میں ہوتے ہیں، اگر وہ ٹائم دے دیں لیول کے پہ جس لوگ یہ جس لیول کے اوپر ہے نا، یہ ان کا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری، یہ علماء کے دعوے ہیں کہ آپ پہلے جناب 10 سال صرف ناپ پڑھو، پھر 20 سال ہے پڑھو، حالانکہ انہوں نے آپ بھی کچھ نہیں آتا جاتا. ان لوگوں کے یہ دعوے نہیں ہوتے. آپ عام فزکس کے بندے کے پاس چلے جائیں نا، کسی پی ایچ ڈی کے پاس، اور اسے کہیں مجھے فزکس کی یہ چیز آپ سمجھا دیں، یہ کیا ہوتی ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ وہ بڑے شوق سے آپ کو محبت سے سمجھائے گا، وہ بڑا آنر فیل کرے گا. اس کی بجائے آپ علماء سے اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا جائیں اور وہ اس کے مسئلے کے خلاف ہو تو وہ تو کہے گا جی کتوں آئے ہو، کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہو تسی. نہیں، وہ تو سنا بات کا لوٹا منگوا لیتے ہیں، استنجا کر کے دکھاؤ. ہاں جی، تو استنجے کا طریقہ نہیں پتا، مسئلے پوچھتے ہو. بس وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی بھگت رہے نا. میں اس طرف بھی آتا ہوں جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی فون کال پہ بھی کہا تھا، ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری صرف ایک شرط ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لکھ کے ہمارے سامنے لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کارڈز نہیں، ہر بندے سے کوئی تھوڑا کلیئر کریں نا. علماء سے تو آپ الرجک ہیں. جی جی، آپ کہتے ہیں علماء سے تو میں نہیں بیٹھوں گا. وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے تو پھر ہر بندے سے کیا مراد؟ سائنٹسٹ ٹائپ بندہ؟ میں سائنٹسٹ کی اچھا، سائنٹسٹ، یہ کلیئر کر دیں. مجھے ان پہ یقین ہے اچھا کہ ان کا دین مان اپنی کتابوں کے اوپر ہے، وہ اس میں تعویلات نہیں کریں. یہ اپنا مقدمہ لکھ کے نا 2-4 صفحوں میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. شرط یہ ہوگی کہ نہ آپ سائنس کے علاوہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے. ہاں، پھر موضوع جو ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ جو ہے وہ ایتھوپیا کے اندر اتنے جو بندے ہیں جو وہ بھوک سے کیوں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کدھر ہے؟ فلاں جگہ زلزلے میں 1 لاکھ بندہ مر گیا تو اللہ کدھر ہے؟ پھر یہ باتیں نہیں کرنی ہے سائنس. ہاں، پھر سائنس کی بات ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر. جب گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال پھر بے معنی ہو جائیں گے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن سے. نہیں، ہم پریکٹیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایوولوشن اس اعتبار سے تو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے چیزیں، تو ظاہر ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی نا، ایروپلین، وہ تو آج کے انسان نے بنائی ہے نا.
موبائل فون. نہیں، وہ جو آپ ایک دفعہ بتائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نما مخلوق ہی تھی. ہاں، جو کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے وہ جو سورہ ال عمران میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا تو اٹ مینس کہ کوئی اسپیشیز ایسی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا ہے. اور وہ جو تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا سب کو، وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں نا اس کو. اچھا. ہاں، باقی یہ چیزیں جو کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا، لہٰذا اس سے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. نہ اس طرح کی بحثیں کرنے سے کوئی قرآن و سنت نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا. ٹھیک ہے. دعویٰ ایک ہی ہے کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے. اچھا علی بھائی، ادھر تک تو سارے متفق ہیں. یہ ایک اور میں نے ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک، تو میں اس کی بات سنوں گا. ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے. کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آرگیومنٹ ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2011 میں ہوئی ہے جس کے 50 اکیڈمیشنس نے اس کو انجام دیا تھا. اس کے بارے میں، اس اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. وہ کون سے پروفیسر ہوں گے ایسا ان کے کیا پاس ڈیٹا ہے، انہوں نے ڈیٹا کے بیس ہو گئے رہے ہیں تو آکسفورڈ کے ہوں گے تو کیمبرج کے ہوں گے تو مجھے کیا لینا دینا ان کا.